وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ مسحری سجائی گئی تھی مگر بیڈ پر دلہن نہیں بیٹھی تھی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، آخر اس کی چھوٹی سی دلہن کہاں جا سکتی ہے؟ ہر جگہ چیک کرنے کے بعد وہ تشویش کے عالم میں صوفے پر جا بیٹھا۔ سگریٹ سلگا لی، آنکھیں پہلے ہی سرخ انگارے کی مانند دہک رہی تھیں اور جسم جھوم رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ کمرے میں آنے سے پہلے دوستوں کی محفل میں حرام مشروب کا لطف لینے کے بعد اب وہ اپنی چھوئی موئی سی نازک دلہن کے حسن کو خراج پیش کرنے آیا تھا، مگر نہ جانے وہ کہاں تھی۔ سگریٹ کا دھواں کمرے میں پھیلتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے کھانسنے کی آواز آئی۔ خاور شاہ کے کان کھڑے ہوئے، وہ ایک دم چونکا تھا کیونکہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں، بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک شریر مسکراہٹ نے مونچھوں تلے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ تو دلہن صاحبہ یہاں چھپ کر بیٹھی ہیں، کیا نیچے آ کر منہ دکھائی دوں یا اوپر آنا پسند کرو گی؟ وہ جو بیڈ کے نیچے دبکی بیٹھی کھانسے جا رہی تھی ایک دم سے گھبرا گئی۔ اب اس کے لیے راہ فرار کوئی نہیں تھا، اسے ایک حقیقت کا سامنا کرنا ہی تھا جو ابھی ابھی اس پر آشکار ہوئی تھی کہ اس کا شوہر وہ نہیں تھا جو اسے دکھایا گیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی بیڈ سے باہر آئی، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، میک اپ پگھل چکا تھا، رو رو کر آنکھوں کا کاجل بھی پھیل چکا تھا، مگر سامنے پرواہ کس کو تھی؟ تم تو اس روپ میں بھی قیامت ڈھا رہی ہو لڑکی۔ وہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر بولا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ادھر ادھر گھمانے لگا جیسے وہ کوئی مومی گڑیا ہو جسے اس کے چھونے سے تکلیف نہیں ہوگی۔ 17 سالہ سحر کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی، جو اپنے 40 سے اوپر کی عمر کے شوہر کو خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بڑی بڑی مونچھیں اسے ہراساں کیے جا رہی تھیں۔ مجھے چھوڑیں، درد ہو رہا ہے، وہ کراہی۔ تو خاور نے شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، تمہیں پتہ ہے عورت کو اس طرح درد دینے میں مجھے کتنی سرشاری ہوتی ہے؟ جب اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی ہیں تو میرا جنون اور بھی سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے۔ یہی سسکیاں میں ساری رات سننا چاہتا ہوں اور لطف لینا چاہتا ہوں۔ بہت عرصے سے ترسا ہوا تھا عورت کے وجود کے لیے۔ آج کی رات تو یادگار ہوگی، تمہاری بھی اور میری بھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کا کش لگاتا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑتا بولا تو سحر بری طرح کھانسنے لگی۔ اسے سگریٹ سے سخت الرجی تھی۔ اس کا بھائی سگریٹ پیتا تو وہ کمرے سے ہی نکل جاتی تھی، مگر اب وہ کہاں جاتی؟ اس کے بھائی نے اسے ایسا عذاب میں ڈال دیا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے اپنی زندگی جہنم سے بھی بدتر لگنے لگی تھی۔ اس کا بھائی اپنی خوشیوں میں یہ بھول گیا تھا کہ معصوم سحر پر کیا گزرے گی، جو اس کی خوشیوں کے تاوان کے طور پر ایک ایسے شخص کے حوالے کر دی گئی تھی جس کی آنکھوں میں ہوس اور لہجے میں عورت ذات کے لیے حقارت تھی۔ متواتر کھانسنے کی وجہ سے اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ خاور کچھ پریشانی سے پیچھے ہٹا، جلی سگریٹ اپنی پشاوری چپل تلے مسل دی۔ اچھا، اب نہیں پیوں گا سگریٹ، اب تو کچھ اور پینے کا دل چاہ رہا ہے۔ جب اتنا میٹھا مشروب سامنے ہو تو کون کم بخت سگریٹ پیے گا؟ وہ پھر سے شیطانی ہنسی ہنسا اور اپنا انگوٹھا معصوم سحر کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں، وہ اس کی منت سماجت کرنے لگی تھی، بالکل بچوں کی طرح، اور خاور کو اسے تڑپتا دیکھ کر اور بھی مزہ آ رہا تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ اتنی مشکلوں سے تو تمہیں جال میں پھانسا ہے۔ تمہارا بھائی میری بہن کے ساتھ رات رنگین کر رہا ہوگا تو کیا میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں؟ وہ اس کا زیور اتارتا بہکنے کے سے انداز میں بولا۔ سحر کے بال بکھر چکے تھے، اب یہ عروسی لباس کیا میں اتاروں یا تم اتارو گی؟ جانے من۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے بولا۔ سحر کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ مزید اس کے قریب آیا تو اس کا سانس تنگ ہو جائے گا۔ وہ نازک لڑکی جسے اپنے ہونے والے شوہر کی تصویر کچھ اور دکھائی گئی تھی، اور نکاح کے بعد علم ہوا کہ یہ سب تو نگاہ کا فریب تھا۔ اصل میں تو 19 سال کی بجائے ایک
40-45 سالہ شخص اس کے ساتھ جوڑا گیا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے، مگر نکاح ہو چکا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی، فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کا بھائی تو اپنی دلہن لے کر چلا گیا، اس کی بلا سے اس کی بہن ایک 19 سالہ شخص کو سونپی جاتی یا 40 سالہ شخص کو، اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، مگر سحر کا سانس تب سے بند ہو چکا تھا۔ اس کی ساس نے اسے کمرے میں بٹھایا اور چلتی بنی۔ کمرے کی کھڑکیاں لاکڈ تھیں۔ اس نے وقتی طور پر بیڈ کے نیچے پناہ لی، مگر پکڑی گئی تھی اور اب اس جنونی شخص کی باہوں میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسے ہر حال میں اس سے چھٹکارا چاہیے تھا، مگر وہ ناتواں تھی اور خاور ایک قوی مرد۔ وہ نشے میں جھول رہا تھا، پھر بھی اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حاوی ہوتا، سحر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر فرش پر جا گری۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی جو بھیانک ترین ثابت ہوئی تھی۔ شہزاد اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر اور اپنی محبت کو پا کر جیسے اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی بھولنے لگا اور سامنے بیٹھی زرتاج کے حسن میں کھونے سا لگا۔ وہ بھی شریر ہنسی ہنسنے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی یہ ملن کی رات یادگار ہونے والی تھی۔ زرتاج جسے شہزاد نے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا، وہ شاہوں کے خاندان سے تھی جو غیر برادری میں رشتہ نہیں دیتے تھے۔ شہزاد نے اپنی پھپھی کی مدد سے ان کے گھر رشتہ بھجوایا کیونکہ اس کے والدین حیات نہ تھے، بس ایک چھوٹی بہن سحر تھی جس کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ ان کی پرورش پھپھی نے ہی کی تھی۔ شہزاد کی خواہش پر وہ رشتہ لے کر چلی گئی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب شہزاد نے دوبارہ فورس کیا تو پھپھی دوبارہ وہاں گئی۔ انہوں نے شرط رکھ دی کہ ہم وٹا سٹا کریں گے ورنہ رشتہ نہیں دیں گے۔ شہزاد کی پھپھی سلمہ نے لڑکا دیکھنے کی ڈیمانڈ کی تو انہیں ایک 19 سالہ لڑکا دکھایا گیا جو کافی سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکے کی تصویر ساتھ لائیں۔ شہزاد نے لڑکا دیکھا تو کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے زرتاج مل رہی تھی، چاہے وٹے سٹے کے طور پر ہی۔ سحر سے رائے مانگنا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ سلمہ پھپھو نے اعتراض کیا کہ سحر ابھی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، مگر شہزاد کے سر پر عشق کا ایسا بھوت سوار تھا کہ وہ سب کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، اور پھپھو سلمہ نے بھی چپ سادھ لی کیونکہ لڑکا بھی اچھا تھا اور ان کی حویلی میں کافی بڑی تھی۔ سحر اس رشتے پر بالکل بھی خوش نہ تھی۔ اسے تو ابھی پڑھنا تھا، اس کے بابا کا خواب تھا وہ ڈاکٹر بنے گی، مگر اس کے بھائی نے اس کے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ سحر تو اس کے ذرا سے غصے سے ڈر کر کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ اس بار بھی بھائی نے ذرا سی گھوری ڈالی تو وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ انتہائی ڈرپوک تھی اور جلدی روب میں آ جاتی تھی۔ اس نے ایک بار لڑکے کی تصویر دیکھی، وہ بھی سحر کی طرح معصوم سا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ کم از کم اس کا دولہا پیارا تو ہے، اور یوں وہ اس کے لیے سج سنور کر جب اس کے نکاح میں آئی تو اسے علم ہوا کہ اس کے پہلو میں ایک 19 سال کا نہیں بلکہ 40 سال کا آدمی بیٹھا تھا جو بار بار اپنی مونچھوں کو تو دے رہا تھا۔ بارات آنے پر سب لوگوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ محلے والے باتیں سنانے لگے، توبہ توبہ، ظالم بھائی نے اپنی بہن ایک بڈھے کے حوالے کر دی۔ شہزاد کو وقتی طور پر جوش آیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ پہلے بارات اس کی بہن کی آئی تھی، بعد میں اس کی جانی تھی۔ سلمہ پھپھو بھی سکتے میں آ گئیں۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا انہوں نے، کیونکہ خاور شاہ نہ صرف عمر میں بڑا تھا بلکہ پہلے بھی 3 بار بیاہا جا چکا تھا۔ سحر سے اس کی چوتھی شادی تھی۔ سلمہ پھپھو نے تو سر پکڑ لیا۔ شہزاد نے خاور کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمیں دھوکہ دینے کی؟ مگر خاور کی بات پر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا جب اس نے کہا کہ اگر آج میں تمہاری بہن کو رخصت کر کے نہ گیا تو میری بہن تمہاری دلہن کبھی نہیں بنے گی۔ سوچ لو۔ اس نے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھا تو شہزاد نے ایک دم سے پینترا ہی بدل لیا۔ اسے زرتاج پر ہر حال میں چاہیے تھی، اس لیے سحر کو رخصت کرنا اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ ویسے بھی بارات واپس جاتی تو بہت بدنامی ہو جاتی، اور یوں سحر
بلی کا بکرا بنے خاور کے سنگ رخصت ہو گئی اور اپنے شوہر کے جنون سے خوفزدہ ہو کر پہلی ہی رات بے ہوش ہو گئی۔ اس کا ننھا سا دماغ اتنے بڑے شوہر کو ہضم کیسے کر لیتا، وہ بھی اتنی جلدی؟ یہ دیکھ لو خاور شاہ، پہلی ہی رات تو نے اپنی دلہن کو کیسا ڈرایا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دے شرم حیا کر، یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی تیرا جنون کیسے سہے گی؟ تیری پہلے والی بیویاں تو ڈیل ڈول والی تھیں، تجھے سہ گئیں، کچھ تجھے چھوڑ کر بھاگ گئیں، ابھی کچھ ہوش کے ناخن لے، اس کے جوان ہونے کا تو انتظار کر لے۔ خاور کی ماں ثریا بیگم اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلا رہی تھیں۔ وہ سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ رات والا نشہ اتر چکا تھا، مگر جو نشہ اس کے دماغ پر چڑھا تھا وہ کیسے اترتا؟ اماں، میں اس کو اس لیے بیاہ کر نہیں لایا کہ اس کے جوان ہونے کا انتظار کروں۔ مجھے جلد سے جلد ایک وارث چاہیے، اسے کچھ کھلا پھلا تگڑا بنا، اتنی دبلی پتلی سی ہے، کہیں میرے ہاتھوں مر گئی تو مجھے نہ کہنا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تو دیتا کمرے سے باہر نکل گیا اور ثریا بیگم کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گئیں۔ خاور ان کا اکلوتا بڑا بیٹا تھا، اس لیے بہت بگڑ گیا تھا۔ بری محفلوں اور برے دوستوں کی صحبت نے اسے مشروب کا عادی بھی بنا دیا تھا۔ ثریا بیگم اس کی 3 شادیاں پہلے کروا چکی تھیں، مگر عورت کے ساتھ اس کا سلوک کسی بھی بیوی کو زیادہ دیر تک اس کے ساتھ باندھے نہیں رکھتا تھا۔ ایک تو بیچاری ویسے ہی اس کا جنون سہتے سہتے مر گئی تھی، دوسری دونوں 1-2 سال اس کے ساتھ رہنے کے بعد طلاق لے کر چلی گئیں۔ اب کوئی بھی اسے بیٹی دینے کو تیار نہ تھا، سب کو اس کے کرتوت پتہ چل گئے تھے۔ وہ زمین و جائیداد کا وارث ضرور تھا، مگر کوئی اس قدر لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ثریا بیگم پچھلے 2 سال سے اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی مجبور تھی، انہیں بھی وارث چاہیے تھا، مگر رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے خاور کا مزاج انتہائی چڑچڑا ہو گیا۔ ثریا بیگم کی ناک میں دم کیے رکھتا۔ زرتاج ان کی بیٹی تھی جو خاور سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس کے لیے شہزاد کا رشتہ آیا تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم شاہوں کے علاوہ رشتہ نہیں دیتے، مگر جب خاور کو علم ہوا کہ شہزاد کی ایک بہن بھی ہے تو اس نے چال چلی اور وٹا سٹا کا مطالبہ کیا۔ ثریا بیگم کو بھی سمجھا دیا کہ دیکھ اماں، میرا پول نہ کھلنے دینا، ورنہ تو ہمیشہ کے لیے وارث سے محروم رہ جائے گی۔ اور یوں اس نے اپنے خاص ملازم کی تصویر انہیں دے دی جو 19 سال کا تھا۔ ثریا بیگم بیٹے کے آگے مجبور ہو گئیں، مگر جب دلہن بنی سحر کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ خاور کمرے سے جا چکا تھا اور ثریا بیگم کو سحر پر ترس آ رہا تھا۔ آخر وہ کس طرح اس معصوم کو اپنے بیٹے کے عتاب سے زیادہ عرصہ بچا کر رکھیں گی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ سحر کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ مسری ابھی تک سجی تھی، البتہ اس کا لباس اب سادہ سا تھا جو اس نے پہن رکھا تھا۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، کہیں اس کے شوہر نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ تو نہیں اٹھا لیا۔ لیکن وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، اسے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ محفوظ تھی، اس کی بے ہوشی کام کر گئی تھی، مگر نہ جانے آگے کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ باہر کی جانب بھاگی۔ حویلی بہت بڑی تھی اور بہت خوبصورت، مگر یہاں کے مکین بالکل بھی اسے نہ بھائے تھے۔ وہ لانچ میں آئی تو ثریا بیگم ناشتے کی میز پر بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے بہو، تم جاگ گئی؟ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو ڈاکٹر کو بلانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ سحر کی جانب بڑھیں۔ سحر کو بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے ڈرو نہیں بچی، ادھر آؤ، ڈٹ کر ناشتہ کرو، اپنی صحت بناؤ، دیکھو تو ذرا کتنی کمزور سی ہو تم۔ وہ اسے پیار سے پچکارتے اپنے ساتھ بٹھا گئیں۔ سحر ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ اچانک خاور بھی وہاں آ گیا۔ اونچی آواز میں ماں کو سلام کیا اور سحر کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سحر کی بھوک ایک دم سے اڑ چکی تھی، اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ ارے ڈرو نہیں، تمہارا شوہر ہوں، کھانا کھانے آیا ہوں، تمہیں کھانے نہیں آیا، وہ شریر سے انداز میں بولا اور سحر کی پلیٹ میں مٹن ڈالنے لگا۔
پہلے تم یہ مٹن اور دیسی پراٹھا کھاؤ، اس کے بعد خالص دودھ کی بنی کھیر کھاؤ۔ آج سے میں تمہارے کھانے کا دھیان رکھوں گا۔ اگر کھاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے سہ سکو گی؟ وہ آخری الفاظ اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں انڈیل گیا اور سحر کا سارا وجود برف کا مجسمہ بن گیا تھا۔ اس کی کانوں کی لویں سرخ پڑنے لگیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ بیٹا، دلہن کو تنگ مت کرو، اسے ناشتہ کرنے دو، یہ تمہاری ہی بیوی ہے، کہیں بھاگی نہیں جا رہی، ذرا صبر سے کام لو۔ وہ خاور کو پھر سے ڈانٹنے لگی تو وہ خاموش ہو گیا۔ سحر نے زبردستی 2-3 نوالے منہ میں ڈالے۔ خاور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پورا ختم کرو فٹافٹ، وہ تہکن سے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بس میرا پیٹ بھر گیا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ارے ایسے کیسے بھر گیا پیٹ؟ پیٹ ہے یا چھوٹی سی پوٹلی؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور سحر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کاش وہ یہاں سے بھاگ سکتی، مگر کہاں جاتی؟ کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے پراٹھا ختم کیا تھا۔ خاور کو زمینوں کی طرف جانا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھنے لگا۔ آج رات اگر تم نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا تو بہت برا پیش آؤں گا، لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ پھر سے اس کے کانوں میں بول رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو سحر بیٹی، میں خاور کو سمجھاؤں گی۔ جھلا ہے وہ تو، اسے تم پسند ہی بہت آ گئی ہو نا، مگر وہ تم سے نرمی سے پیش آئے گا۔ میں نے تو اسے کہہ دیا ہے کہ جب تک تم 18 سال کی نہ ہو جاؤ میرے کمرے میں رہا کرو۔ میرا حکم ٹالتا نہیں ہے۔ وہ اب دیکھو جوانی کا جوش نہ چڑھ جائے اسے تو، پھر تو معاملہ ٹھیک رہے گا۔ چل اب اٹھ، تجھے حویلی دکھاؤں، گاؤں والیاں انتظار کر رہی ہیں۔ نئی نویلی دلہن کا چل اٹھ کر پہلے تیار ہو جا، کوئی سوہا جوڑا پہن لے، ایک رات کی دلہن اتنی سادہ اچھی نہیں لگتی۔ وہ اسے کمرے میں جا کر تیار ہونے کا بول کر خود بھی چلی گئیں۔ سحر کا دل ایک دم سے اس حویلی کے در و دیوار میں قیدی کی طرح محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی ساس نے اسے پوری حویلی کی سیر کروائی تھی۔ حویلی کے ساتھ ہی ملازمین کے کوارٹر بھی بنے ہوئے تھے۔ مرد ملازمین کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، البتہ گاؤں کی عورتوں کا ایک جم غفیرہ لگا تھا جو خاور کی دلہن کو دیکھنے کو بے تاب تھیں۔ سحر کو دیکھ کر وہ اپنے کانوں میں چہم گوئیاں کرنے لگیں۔ سحر جانتی تھی وہ کیا باتیں کر رہی ہوں گی، مگر اب تو اس کا تماشا بن چکا تھا۔ اب اسے باتوں سے کیا فرق پڑتا تھا؟ شام کے وقت اسے پھر سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ حویلی کے لان میں ہی ولیمہ کی تقریب رکھی گئی تھی۔ زرتاج اور شہزاد بھی آ چکے تھے اور بہت خوش لگ رہے تھے۔ سحر اپنے بھائی کو خائف نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی پھپھو بھی آ گئی تھیں۔ وہ ان سے گلے لگ کر خوب روئی تھی، مگر پھپھو بیچاری بے بس تھیں۔ خاور اس کے ساتھ آ بیٹھا تو سحر کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھیں۔ تم تو آج پہلی رات سے زیادہ حسین لگ رہی ہو، آج تو میں بن پیے ہی بہک جاؤں گا، اپنی خیر منا لو تم۔ وہ مسلسل اس کے کانوں میں بے باک جملوں کا زہر گھول رہا تھا، شاید اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ اس کی ہوس زدہ نگاہیں بار بار سحر کے وجود کا احاطہ کرتیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کچا چبھا جائے۔ ولیمے کے بعد سحر کی پھپھو نے سحر کو رواج کے مطابق میکے لے کر جانے کی بات کی تو خاور آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ ثریا بیگم نے خاور کو سمجھایا کہ ایک رات کی تو بات ہے، کل ہم دلہن کو واپس گھر لے آئیں گے، مگر وہ کسی صورت بھی سحر کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک ایسا بھوکھا شیر تھا جسے کئی دنوں بعد کوئی شکار ملا تھا، جسے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی بھوک مٹانا چاہتا تھا۔ سحر بے بسی کی تصویر بنی اپنی پھپھو کے ساتھ لپٹی تھی۔ ثریا بیگم نے بڑی مشکلوں سے خاور کو کور کیا اور سحر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس نے اپنے گھر جانے کی بجائے پھپھو کے گھر جانے کو ترجیح دی۔ وہ اپنے بھائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے صفاقی کی انتہا کر دی تھی۔ ساری رات وہ اپنی پھپھو کے سینے سے چمٹی رہی اور اس کی منتیں کرتی رہی کہ اسے واپس نہ بھیجیں، مگر وہ بھی بے بس تھی۔ اسے سمجھاتی رہی کہ وہ جیسا بھی ہے اب تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ان کی بھی مجبوری تھی، وہ سحر کو ہمیشہ اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتی تھیں۔ اگلے روز ثریا بیگم ڈرائیور کے ساتھ اسے لینے آ گئیں۔ سلمہ بیگم کو بھی یقین دلایا کہ سحر کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے گا۔
آخر کو وہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے۔ ان کی یقین دہانی پر سلمہ بیگم نے سحر کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ سحر گاڑی میں بیٹھی تو اچانک اس کی نظر ڈرائیور پر پڑی اور پھر ہٹنا بھول گئی، کیونکہ یہ تو وہی ڈرائیور تھا جس کی تصویر سحر کو دکھائی گئی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ بار بار اس ڈرائیور کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے لگی تھی۔ سحر کے یوں بار بار دیکھنے پر وہ تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ اسے وہ لڑکی کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ذرا گاڑی روکنا، مجھے مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینی ہے، ثریا بیگم نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو اس نے فوراً گاڑی روک دی۔ ثریا بیگم گاڑی سے اتر گئیں۔ سحر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی، بے چینی حد سے سوا تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ بی بی جی اب کچھ پریشان لگ رہی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فراز نے ہمدردی سے سحر کی جانب دیکھا۔ ایک دم سے سحر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے پریشانی نہیں بلکہ خطرہ ہے اپنے شوہر سے، مگر میں تمہیں کیوں بتاؤں، کیونکہ تم بھی یقیناً ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ یہ سارا ڈرامہ تم لوگوں نے مل کر ہی تو رچایا تھا، میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ فراز کچھ حیران ہوا تھا کہ کیسا ڈرامہ بی بی جی؟ کیا آپ کو شادی سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ خاور صاحب کیسے مرد ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کا رشتہ اس کے ساتھ کیسے طے کر دیا۔ آپ خوش نہیں ہیں اس شادی سے؟ وہ محتاط سے انداز سے سحر سے پوچھنے لگا، حالانکہ یہ سوال اس کا کرنا بنتا نہیں تھا، وہ تو نوکر تھا، مگر سحر کی پریشانی سے سحر سے پوچھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کس خوشی کی بات کرتے ہو تم؟ میرا بس چلے تو میں اپنی جان لے لوں۔ کیا تمہارے پاس زہر کی پڑیا ہوگی؟ نہیں تو مجھے لا کر دے دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ سحر کی باتوں نے فراز کو بے حد پریشان کر دیا۔ وہ معصوم سی لڑکی نہ جانے کیسے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ وہ خاور کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنی پچھلی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، مگر سحر ان سے مختلف تھی۔ وہ بہت ہی معصوم اور کم عمر تھی، اس لیے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، کیونکہ یہ معصوم سی لڑکی پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ آپ ایسا کچھ مت کرنا بی بی صاحبہ، اپنی جان لینا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ پر ظلم کرے اس کی جان لینی چاہیے۔ آپ ذرا ہمت سے کام لیں۔ اتنے میں ثریا بیگم واپس گاڑی میں آ گئیں۔ سحر نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور فراز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی ہاتھ کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ وہ بچپن سے ہی اس حویلی میں ملازم کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کے باپ نے ان کا بہت سارا قرضہ دینا تھا، جس کے بدلے میں اس نے اپنے بیٹے کو اس حویلی میں ملازم رکھوا دیا۔ خاور کا تو وہ خاص ملازم تھا، وہ اسے بالکل بھی نہیں پسند کرتا تھا، کیونکہ خاور میں ہر بری عادت موجود تھی۔ جاہلوں کی طرح غصہ کرنا، حرام مشروب پینا، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے خود کو تسکین پہنچانا اس کا مشغلہ تھا، اور اب تو اس کے ہتھے ایک معصوم لڑکی چڑھ گئی تھی۔ فراز گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ واقعی اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا جو اپنے شوہر کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ حویلی آنے کے بعد سحر گاڑی سے اتر کر ثریا بیگم کے ساتھ چلی گئی، اور فراز کافی دیر تک اس کے جانے کے بعد بھی وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ثریا بیگم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ خاور ابھی گھر موجود نہیں تھا، شاید وہ زمینوں کی طرف نکلا ہوا تھا۔ ثریا بیگم نے بھی اسے اپنے کمرے میں ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے سحر اس رشتے کو قبول کر لے، اس کا ڈر اور خوف تھوڑا سا کم ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ اسے خاور کے کمرے میں بھیجے گی۔ وہ پیار سے سحر کو سمجھانے لگی۔ مارکیٹ سے اس نے سحر کے لیے کافی زیادہ نئے کپڑے خریدے تھے۔ وہ اسے کھول کھول کر دکھا رہی تھی تاکہ اس کا دل بہلا رہے، مگر سحر کا دل تو خوف کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ وہ جلاد کسی بھی وقت گھر آ سکتا تھا، اور وہ اسے کمرے میں جانے کا کہتا تو سحر کیا کرتی؟ یہی سوچ اسے پاگل کر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی۔ کھڑکی سے دیکھا تو خاور گاڑی سے نکل کر حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، شاید وہ شکار کر کے آیا تھا۔ سحر جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی اور لحاف اوپر تان لیا، سونے کا بہانہ کیا۔ ثریا بیگم نیچے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ خاور نے اندر داخل ہو کر سلام کیا، ادھر ادھر دیکھا
یقیناً اس کی نظریں سحر کو تلاش کر رہی تھیں۔ میری دلہن کہاں گئی؟ اماں سائیں آپ اسے لے آئی نا؟ خاور نے ثریا بیگم سے سوال کیا۔ آتے ساتھ ہی دلہن دلہن چلانے لگے ہو، تھوڑا سا سانس تو لے لو، او ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر بولیں۔ خاور کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ اس نے یہ رات کیسے گزاری تھی یہ وہی جانتا تھا۔ دیکھ بیٹا، سحر ابھی بچی ہے اور بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ تیری دوسری بیویوں جیسی نہیں ہے، اسے پیار سے سنبھالنا ہوگا۔ تجھے بالکل بچوں کی طرح پہلے اس کا ڈر اور خوف ختم ہونے دے۔ جب وہ اس رشتے کو قبول کر لے گی تو لے جانا اسے اپنے کمرے میں، اگر وہ تیری بیوی ہے۔ صبر سے کام لے، کیونکہ اگر یہ والی بھی بھاگ گئی، اس نے طلاق لے لی، تو 5ویں بار تیرے سر پہ صحرا نہیں سجاؤں گی میں۔ آخر کو میں نے بھی خدا کو منہ دکھانا ہے۔ وہ اسے رام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے اماں سائیں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب اتنا بھی کوئی جنگلی نہیں ہوں میں کہ اسے کچا چبھا جاؤں گا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ اسے پیار محبت سے رکھنا ہے۔ آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں۔ اور ہاں، میں آپ کو بتانا تو بھول گیا، رشیدہ خالہ کا بیٹا مجھے ملا تھا، کہہ رہا تھا کہ اپنی ماں کو میرے گھر بھیجنا، شاید انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ڈرائیور کے ساتھ ابھی چلی جائیں، شاید انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ اچھا، رشیدہ نے بلایا ہے؟ ابھی کل ہی تو وہ مجھ سے مل کر گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں سحر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، اس کا دل بہل جائے گا، ثریا بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا تو خاور کے سر پر لگی تلووں میں بجھی۔ وہ تو اپنی ماں کو گھر سے بھیجنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا تاکہ سحر کے ساتھ کچھ اکیلے وقت گزارنے کا موقع ملے، مگر وہ سحر کو ہی ساتھ لینا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ نئی نویلی دلہن کو کہاں لے کر جاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ اکیلی ہی ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مجھ سے وعدہ کر تو دلہن کو تنگ نہیں کرے گا۔ وہ خاور سے وعدہ لے کر چلی گئیں اور خاور نے سکون کا سانس لیا۔ جلدی سے کمرے میں گیا جہاں پر سحر کمبل تان کر ابھی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ خاور نے اس کا کمبل کھینچ کر اتارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ابھی تیری نیند پوری نہیں ہوئی؟ دلہن صاحبہ چلو اچھا ہی ہے، تم نے اپنی نیند پوری کر لی، اب رات کو تم جاگتی رہو گی اور میرا ساتھ دیتی رہو گی۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ سحر نے ادھر ادھر دیکھا، ثریا بیگم کہیں نہیں تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، بس اپنا حق ہی تو مانگا ہے تم سے۔ کیا خدا کو جواب نہیں دینا تم نے کہ شوہر کا حق ادا نہیں کیا اور ساس کی کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہو؟ چلو شاباش، کمرے میں آؤ، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز لایا ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا ہوا بیڈ سے اتارنے لگا۔ سحر کو خوف کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ ارے تمہیں تو بخار ہو گیا ہے، چلو میں تمہیں کوئی دوا بھی دیتا ہوں تاکہ تم جلدی۔ وہ اسے زبردستی کمرے میں لے آیا۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آرام کرنے دیں۔ وہ اس کے سامنے منمنائی تھی۔ تمہاری طبیعت ابھی فٹ ہو جائے گی، تمہارے جسم کو شوہر کی قربت کی خوراک چاہیے، تب ہی یہ بخار ختم ہوگا۔ اور خبردار، جو اماں کے آنے پر تم نے کوئی ان سے شکایت لگائی تو میاں بیوی کے درمیان کی باتیں کسی اور کو نہیں بتاتے، ان کے آنے سے پہلے پہلے میرا حق ادا کر دو، پھر میں تمہیں خود ان کے کمرے میں چھوڑ دوں گا، زیادہ تنگ بھی نہیں کروں گا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب لا کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کی سخت گرفت میں سحر تڑپنے لگی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ تو پھر تم تیار کرو خود کو اس رشتے کے لیے، کیونکہ اب یہی تمہارا مقدر ہے۔ مجھے خوش رکھو گی تو میں تمہیں خوش رکھوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ بالکل مکھن ملائی جیسی ہو تم، میرے ہاتھ میں ہی پگھل رہی ہو تم۔ میری قربت تمہارا کیا حال کرے گی، یہ سوچ کر ہی مجھے لطف آ رہا ہے۔ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر رہا تھا۔ سحر کے جسم میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگی کہ اس کی جان کسی طریقے سے اس جلاد سے آزاد ہو جائے، ورنہ اسے یقین تھا کہ وہ آج مر ہی جائے گی۔ وہ نازک سی جان اس قوی مرد کو بالکل بھی نہیں سہ پائے گی، جس کی آنکھوں میں بیوی کے لیے محبت نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔
خاور نے سحر کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حاوی ہوتا، اچانک دروازہ زور سے بجا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ لگتا ہے باہر قیامت آ گئی ہے۔ کون جاہل اتنی زور سے دروازہ بجا رہا ہے؟ خاور بے چین ہوا اور ایک دم سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ سحر بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر سکینہ کھڑی تھی، جو ان کے گھر کی ملازمہ تھی۔ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ صاحب جی، وہ نیچے گودام میں آگ لگ گئی ہے، جلدی سے باہر آ جائیں ورنہ سب کچھ جل جائے گا۔ خاور ایک دم سے پریشان ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ سحر نے گہرا سانس لیا۔ اسے اس کمرے میں انتہائی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بہت جلدی سے کھڑکی کے پاس آئی اور کھڑکی کھول کر بالکنی میں آ گئی۔ بالکنی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی۔ وہاں دور سے ہی دھواں اٹھ رہا تھا، شاید آگ وہیں لگی تھی اور سب وہیں بھاگے جا رہے تھے۔ سحر نے خدا کا شکر ادا کیا، کسی بہانے اس کی جان تو چھوٹی۔ وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑی رہی کہ اسے بالکنی کے نیچے کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو فراز تھا۔ سحر حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی آنکھوں کے اندر کوئی پیغام پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک فراز نے کوئی چیز اس کی طرف اچھالی۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ وہ ایک مڑا تڑا سا کاغذ تھا۔ سحر نے جلدی سے اٹھایا اور پڑھا، جس میں لکھا تھا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں اس عذاب سے نکال سکتا ہوں، بس تمہاری تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ سحر کے ہاتھوں میں پسینے آ رہے تھے۔ کیا وہ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا؟ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو فراز اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ گودام میں آگ کس نے لگائی ہوگی۔ شاید فراز بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا ظالم شوہر اس کے قریب نہ آئے۔ وہ کچھ پل کے لیے وہاں دیکھتی رہی، پھر بھاگ کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ امید کی تھوڑی سی کرن نظر آئی تھی۔ کوئی تو تھا جو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، جو اسے سمجھتا تھا، ورنہ تو سب ہی اسے سمجھانے پر تلے تھے۔ 1-2 گھنٹے یوں ہی گزر گئے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ سحر ڈری سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ کسی صورت بھی دروازہ نہیں کھولے گی جب تک اس کی ساس نہیں آ جاتی۔ باہر خاور تھا جو انتہائی جنونی ہو رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم کب تک مجھ سے دور رہتی ہو، سارے بدلے گن کر لوں گا تم سے۔ وہ اسے دھمکی دے کر چلا گیا۔ سپہر سے شام ڈھل گئی تھی اور وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ابھی بھی بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ اچانک باہر اسے اپنی ساس کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ واپس آ گئی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ ثریا بیگم اندر آئی اور تشویش سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے سحر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ادھر لیٹو، میں تمہیں دوا دیتی ہوں۔ میں ذرا رشیدہ کی طرف چلی گئی تھی، وہ اسے دوائی دیتے ہوئے بتانے لگی۔ پھر سکینہ کو آواز دی کہ سحر کے لیے سوپ بنا کر لائے۔ 2-3 دن تک وہ بخار میں ہی تپتی رہی۔ اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور ثریا بیگم ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی، کیونکہ وہ تھوڑی دیر بھی باہر جاتی تو سحر ڈرنے لگتی، وہ رونے لگتی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے سحر کی حالت دیکھی تو کہا کہ یہ شدید قسم کی ڈپریشن میں مبتلا ہے، کوئی خوف ہے جو اسے ٹھیک ہونے نہیں دے رہا۔ اس نے کچھ آرام کی دوا لکھ دی اور آرام کرنے کا کہا۔ ثریا بیگم اسے واپس لے آئیں۔ جس پریشانی اور خوف میں وہ تھیں، اس کا علاج ثریا بیگم کے پاس نہ تھا۔ خاور کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ جتنا بھی سحر کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ خاور 2 دنوں سے شہر گیا ہوا تھا، اس لیے وہ کچھ پرسکون تھی اور باہر کی ہوا کھانے نکلی تھی۔ اچانک اسے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ فراز تھا۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالے گرتے گرتے بچی۔ آپ اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی غلط بات تو نہیں ہوتی، اور اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ نرم لہجے میں بولا۔ سحر کا دل پگھلنے لگا۔ میری طبیعت بھلا کیسی ہو سکتی ہے؟ اب تو پوری عمر کا روگ ہے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، فرار کا راستہ تو موجود ہے، بس آپ کو تھوڑی سی ہمت دکھانی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں اور صرف میں ہی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کی ساس بھی کب تک آپ کا ساتھ دے گی؟
وہ ظالم شخص ایک نہ ایک دن آپ کو اپنے شکنجے میں کس ہی لے گا، تب آپ کیا کریں گی؟ خاور صاحب آج شہر سے واپس آ رہے ہیں اور آج کی رات وہ کسی صورت بھی ٹلنے والے نہیں ہیں۔ میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، عورتیں ان کی خوراک ہیں اور وہ زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہ سکتا۔ کیا آپ ایسے ہوس پرست انسان سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں؟ وہ جیسے سحر کے اندر کا سارا حال پڑھ کر اسے بتا رہا تھا۔ سحر کو حیرت کا جھٹکا لگا، آخر وہ اس کی مدد کیوں کرنا چاہتا تھا؟ میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ یہاں تو میری اپنوں نے ہی مجھے ایک جنگلی کے حوالے کر دیا، پھر تم تو پرائے ہو، تم میری مدد کرنا کیوں چاہتے ہو؟ سحر کے پوچھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس یہ دل کے معاملے ہیں سحر جی، آپ کو کیا بتاؤں، آپ بہت معصوم ہیں اور آپ کی معصومیت ہی میرے دل کو بھا گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ معصومیت ہمیشہ برقرار رہے۔ مجھے آپ اچھی لگنے لگی ہیں اور میں ہر حال میں آپ کو اس سب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بس آپ کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر کام کرنا ہوگا۔ بتائیں، منظور ہے؟ وہ اس کے سامنے دو راستے رکھ رہا تھا، ایک سحر کی آزادی کا راستہ تھا اور دوسرا ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں قید ہونے کا راستہ۔ اب فیصلہ سحر کو کرنا تھا۔ فراز نے جو اگلی بات اسے بتائی اسے سن کر سحر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر ان سب سے نکلنے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا۔ رات کو خاور حویلی واپس آ چکا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ ایک دم سے حیران رہ گیا۔ سحر پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی۔ ذہن نصیب، آج تو میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ لگتا ہے مجھے 2 دن بہت یاد کیا تم نے، اور تمہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے۔ وہ ایک دم سے چہک کر بولا۔ سحر بھی مسکرا دی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، وہ نارمل لہجے میں بولی تو خاور شیطانی مسکراہٹ اس کے سامنے اچھالے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو سحر نے اسے چائے پیش کی۔ چائے سے پہلے مجھے اپنی بیوی کا ذائقہ تو چکھنے دو، قسم سے اتنے دنوں سے پاگل ہوا پھر رہا ہوں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، وہ اسے باہوں میں دبوچتے ہوئے بولا تو سحر ایک دم پریشان ہو گئی۔ پہلے چائے تو پی لیں، فریش تو ہو جائیں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو خاور کی قید سے آزاد کیا، مگر خاور اسے اپنے ساتھ بٹھائے چائے پینے لگا۔ اس کی نظریں سحر کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں ایسا جنون رقم تھا کہ آج تو وہ نہ جانے کیا کر گزرے گا۔ چائے ختم کرتے اس نے پیالی میز پر رکھی اور پھر سے سحر کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خاور کے کرخت ہاتھ سحر کے نازک وجود کا احاطہ کرنے لگے۔ سحر کو انتہائی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر تو اس کا پلان ناکام ہو جاتا تو آج وہ خاور کے ہاتھوں کبھی نہیں بچ سکتی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سحر کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ایسے تو مزہ نہیں آ رہا میری جان، تمہاری چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ جتنا تم نے اب تک مجھے تڑپایا ہے، آج رات تو سارے حساب بے باک کرنا چاہتا ہوں۔ آج تمہیں میرے عتاب سے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا۔ اس کے دماغ پر عجیب سا نشہ سوار تھا۔ سحر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ خاور اس کی سوچ سے زیادہ گھٹیا اور نیچ نکلا تھا۔ وہ شوہر کہلانے جانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ ایک دم سے سحر نے اسے پرے دھکیلا۔ خاور صوفے پر ڈھیس آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھانے لگا تھا، مگر آج وہ اپنے شکار کو اپنے ہاتھ سے کہیں نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم سے پھر سے سحر پر جھپٹا کہ اچانک کھڑکی سے کوئی کود کر اندر داخل ہوا۔ وہ فراز تھا جس کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ وہ ایک دم سے خاور پر جھپٹا۔ تم 2 ٹکے کے نوکر میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خاور نے لڑکھڑاتے قدموں سے خود کو سنبھال کر کہا۔ اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا، بہت پرانے حساب چکتا کرنے ہیں تم سے۔ کمینے انسان، تم تو انسان کہلائے جانے کے قابل بھی نہیں ہو۔ تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی اور اب اس معصوم کی جان کے پیچھے پڑے ہو، مگر میں اس بار ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم جیسے ظالم انسان کو تو مر ہی جانا چاہیے، نہ جانے اور کتنی عورتوں کی زندگی تباہ کرو گے۔ فراز نے ایک ڈنڈا اس کے سر میں مارا۔ سحر نے بے اختیار اپنے ہاتھ منہ پر رکھ دیے اور اپنی چیخ کو دبانے کی کوشش کی۔ اندازہ نہیں تھا فراز اس قدر جارحانہ پن کا مظاہرہ کرے گا۔ خاور فرش پر گر کر بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کے سر سے سرخ مایہ نکل کر جا بجا فرش پر بکھر گیا تھا۔ فراز نے بے اختیار سحر کا ہاتھ تھاما۔
چلو سحر، تمہارے پاس یہی موقع ہے اپنی زندگی بچانے کا، میرے ساتھ چلو، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ سحر جو پہلے ہی اتنی ڈری ہوئی تھی، اس نے اتنی ہمت تو دکھا لی تھی، مگر اب بہت ہی زیادہ خوف کے زیر اثر تھی۔ مگر فراز نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھڑکی سے کود گیا۔ فراز سحر کے لیے آزادی کا پروانہ ثابت ہوا تھا۔ چند ماہ بعد وہ اس سادہ سے ایک کمرے میں بیٹھی تھی جسے فراز نے بڑی محبت سے اس کے لیے سجایا تھا۔ آج سحر اور فراز کا نکاح ہو چکا تھا۔ کافی دنوں سے وہ جس خوف اور احساس گناہ کے زیر اثر تھی، آج نکل چکی تھی، کیونکہ فراز نے اسے تسلی دی تھی کہ اس سب میں سحر کا کوئی قصور نہیں اور اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اس ظالم انسان کے شکنجے سے بچانا سحر کا حق تھا، اور اس میں فراز نے اس کی مدد کی تھی۔ فراز اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سادہ سے لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سحر، میں نے خاور کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ میرا اور اس کا معاملہ تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ میری آدھی زندگی اس کی چاکری میں ہی گزر گئی۔ وہ ایک انتہائی ظالم انسان تھا جس نے بہت ساری معصوم جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اسے روکنا بہت ضروری تھا۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہو، نہ ہی اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس کرو۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فراز اور سحر اس رات شہر آ گئے تھے۔ شہر میں فراز کے ماموں کا گھر تھا، وہاں اس نے سحر کو رکھا تھا۔ فراز نے جو خاور پر حملہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ 2-3 دن ہاسپٹل میں رہا اور پھر دم توڑ گیا۔ ثریا بیگم کو اپنے بیٹے کا غم ضرور تھا، مگر شاید یہی اس کی قسمت تھی۔ جتنا اس نے ظلم کیا تھا، اسی کی سزا اسے ملی تھی۔ عدت پوری ہونے کے بعد سحر نے فراز سے نکاح کر لیا۔ فراز 12 جماعتوں تک پڑھا ہوا تھا اور بہت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنے ماموں کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ماموں بہت ہی نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے سحر اور فراز کو پناہ دی اور اپنے گھر میں جگہ دی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور فراز ان کا بیٹا بن چکا تھا۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں سحر کو فراز کی سنگت میں جو خوشی اور سکون ملا تھا، وہ اس بڑی حویلی میں کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اس کا ڈر اور خوف آہستہ آہستہ زائل ہو گیا تھا، کیونکہ فراز ایک بہت ہی اچھا ہم سفر ثابت ہوا تھا۔ سحر کے اپنوں نے جو اس کے ساتھ خود غرضی دکھائی تھی، تھوڑی سی خود غرضی دکھانا تو اس کا بھی بنتا تھا، کیونکہ خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اگر اچھا لگے تو ناول کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔